2 مارچ 1955 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان میں آل پاکستان انٹر کالجیٹ مباحثہ منعقد ہوا۔ بحث کا عنوان تھا اس ایوان کی رائے میں پردہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اس بحث میں جس خاتون کو اول انعام ملا وہ پروین رضوی صاحبہ ملتان کالج فار وومن کی 3rd ایئر کی طالبہ تھیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مقررہ نے پس پردہ تقریر کرنے کی اجازت چاہی مگر انہیں یہ اجازت نہ مل سکی، چنانچہ انہوں نے چادر اوڑھ کر تقریر کی۔ ان کی تقریر ذیل میں درج کی جاتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ مقررہ نے کتنے معقول دلائل کے ساتھ اپنے موضوع کو پیش کیا۔ مباحثے کے اختتام پر جب ایوان کی رائے لی گئی تو عظیم الشان اکثریت کے ساتھ ایوان نے پردے کے حق میں رائے دی اور دوسری طرف 1% سے زیادہ ووٹ نہ تھے۔ یہ تقریر آپ کی پیش خدمت ہے۔ پردہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے یا نہیں؟ اس سوال کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ پردہ ہے کیا چیز، کیونکہ اس کے بغیر ہم اس کی غرض، اس کے فائدے اور اس کے نقصانات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ وہ ترقی کیا ہے جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسے طے کیے بغیر ہم یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ پردہ اس میں حائل ہے یا نہیں۔ پردہ عربی زبان کے لفظ حجاب کا لفظی ترجمہ ہے۔ جس چیز کو عربی میں حجاب کہتے ہیں اسی کو فارسی اور اردو میں پردہ کہتے ہیں۔ حجاب کا لفظ قرآن مجید کی اس آیت میں آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بے تکلف آنے جانے سے منع فرمایا ہے اور حکم دیا تھا کہ اگر گھر کی خواتین سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب پردے کی اوٹ سے مانگا کرو۔ اسی حکم سے پردے کے احکام کی ابتدا ہوئی۔ پھر جتنے احکام اس سلسلے میں آئے ان سب کے مجموعے کو احکام حجاب یعنی پردے کے احکام کہا جانے لگا۔ پردے کے احکام قرآن مجید کی 24ویں اور 33ویں سورت میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ ان میں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہیں، اپنے حسن اور اپنی آرائش کی نمائش نہ کرتی پھریں جس طرح زمانہ جاہلیت کی عورتیں کرتی تھیں۔ گھروں سے باہر نکلنا ہو تو اپنے اوپر ایک چادر ڈال کر نکلیں اور بجنے والے زیور پہن کر نہ نکلیں۔ گھروں کے اندر بھی محرم مردوں اور غیر مردوں کے درمیان امتیاز کریں۔ محرم مردوں اور گھر کے خادموں اور اپنے میل جول کی عورتوں کے سوا کسی کے سامنے زینت کے ساتھ نہ آئیں۔ زینت کے معنی وہی ہیں جو ہماری زبان میں آرائش و زیبائش اور بناؤ سنگھار کے ہیں۔ اس میں خوشنما لباس، زیور اور میک اپ تینوں چیزیں شامل ہیں۔ پھر محرم مردوں کے سامنے بھی عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال کر رکھیں اور اپنا ستر چھپائیں۔ گھر کے مردوں کو ہدایت کی گئی کہ ماں بہنوں کے پاس بھی آئیں تو اجازت لے کر آئیں تاکہ اچانک ان پر نگاہ ایسی حالت میں نہ پڑے جب وہ جسم کا کوئی حصہ کھولے ہوئے ہوں۔ یہ وہ احکام ہیں جو قرآن حکیم میں دیے گئے ہیں اور انہی کا نام پردہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح فرماتے ہوئے بتایا کہ عورت کا ستر چہرے، کلائی کے جوڑ تک ہاتھ اور ٹخنے تک پاؤں کے سوا اس کا پورا جسم ہے، جسے باپ اور بھائی تک سے چھپا کر رکھنا چاہیے، اور ایسے باریک اور چست کپڑے نہیں پہننے چاہیے جس کے اندر سے جسم نمایاں ہو۔ نیز آپ نے محرم مردوں کے سوا کسی اور مرد کے ساتھ تنہا رہنے سے عورتوں کو منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو اس بات سے بھی منع فرمایا کہ وہ گھر سے باہر خوشبو لگا کر نکلیں۔ مسجد کے اندر جماعت میں آپ نے عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ جگہ مقرر فرما دی تھی اور اس بات کی اجازت نہ تھی کہ عورت مرد سب مل کر ایک صف میں نماز پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ اور سب مرد اس وقت تک بیٹھے رہتے جب تک عورتیں نہ چلی جاتیں۔ یہ احکام جس کا جی چاہے قرآن مجید کی سورہ نور اور سورہ احزاب اور حدیث کی مستند کتابوں میں دیکھ سکتا ہے۔ آج جس چیز کو ہم پردہ کہتے ہیں اس میں چاہے عملی طور پر افراط و تفریط ہو گئی ہو، لیکن اصول اور قاعدے سب وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی مسلم سوسائٹی میں جاری کیے۔ اگرچہ میں خدا اور رسول کا نام لے کر کسی کا منہ بند کرنا نہیں چاہتی، مگر یہ کہے بغیر بھی نہیں رہ سکتی کہ آج ہمارے اندر یہ آواز اٹھنا کہ پردہ ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے، ہماری دو رخی ذہنیت کی کھلی علامت ہے۔
یہ آواز خدا اور رسول کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ہے، اور اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ خدا اور رسول نے ہماری ترقی کی راہ میں روڑے اٹکا دیے ہیں۔ اگر واقعی ہم ایسا سمجھتے ہیں تو آخر ہم کیوں خواہ مخواہ مسلمان بنے ہوئے ہیں، اور کیوں اس خدا اور رسول کو ماننے سے انکار نہیں کر دیتے جنہوں نے ہم پر ایسا ظلم کیا ہے؟ اس سوال سے یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ خدا اور رسول نے پردے کا حکم ہی نہیں دیا۔ میں ابھی عرض کر چکی ہوں کہ پردہ کس چیز کا نام ہے، اور اس کے تفصیلی احکام جس کا جی چاہے قرآن مجید اور احادیث کی مستند کتب سے دیکھ سکتا ہے۔ حدیث کی صحت سے کسی کو انکار بھی ہو تو قرآن کے کھلے کھلے احکام کو آخر وہ کہاں چھپائے گا؟ پردے کے احکام جو اسلام نے ہم کو دیے ہیں ان پر تھوڑا سا بھی غور کیجئے تو سمجھ آ سکتا ہے کہ اس کے 3 بڑے مقصد ہیں۔ اول یہ کہ عورتوں اور مردوں کے اخلاق کی حفاظت کی جائے اور ان خرابیوں کا دروازہ بند کیا جائے جو مخلوط سوسائٹی میں عورتوں اور مردوں کے آزادانہ میل جول سے پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ عورتوں اور مردوں کا دائرۂ عمل الگ کیا جائے تاکہ فطرت نے جو فرائض عورت کے سپرد کیے ہیں انہیں وہ سکون کے ساتھ انجام دے سکے، اور جو خدمات مرد کے سپرد ہیں انہیں وہ اطمینان کے ساتھ بجا لائے۔ تیسرے یہ کہ گھر اور خاندان کے نظام کو مضبوط اور محفوظ کیا جائے، جس کی اہمیت زندگی کے دوسرے نظاموں سے کم نہیں بلکہ کچھ بڑھ کر ہی ہے۔ پردے کے بغیر جن لوگوں نے گھر اور خاندان کے نظام کو محفوظ کیا ہے انہوں نے عورت کو غلام بنا کر تمام حقوق سے محروم کر کے رکھ دیا ہے، اور جنہوں نے عورت کو اس کے حقوق دینے کے ساتھ پردے کی پابندیاں بھی نہیں رکھیں ان کے ہاں گھر اور خاندان کا نظام بکھر گیا ہے اور روز بروز بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام عورت کو پورے حقوق بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ گھر اور خاندان کے نظام کو بھی محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ مقصد تب تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک پردے کے احکام اس کی حفاظت کے لیے موجود نہ ہوں۔ خواتین و حضرات، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ٹھنڈے دل سے ان مقاصد پر غور کیجیے۔ اخلاق کا مسئلہ کسی کی نگاہ میں اہمیت نہ رکھتا ہو تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں، مگر جس کی نگاہ میں اس کی ذرا سی بھی اہمیت ہو اسے سوچنا چاہیے کہ مخلوط سوسائٹی میں جہاں بند سنور کر عورتیں آزادانہ پھریں اور زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے ساتھ کام کریں، وہاں اخلاق بگڑنے سے کیسے بچ سکتے ہیں اور کب تک بچ سکتے ہیں؟ ہمارے اپنے ملک میں یہ صورتحال جتنی بڑھتی جا رہی ہے، جنسی جرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی خبریں آپ آئے دن اخبارات میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ ان خرابیوں کا اصل سبب پردہ ہے، جب پردہ نہ رہے گا تو لوگوں کا دل عورتوں سے بھر جائے گا، بالکل غلط ہے۔ جہاں پوری بے پردگی تھی وہاں لوگوں کے دل نہ بھرے، ان کی خواہشات کے تقاضوں نے اریانی تک نوبت پہنچائی، پھر اریانی سے دل نہ بھرے اور کھلی کھلی جنسی آوارگی تک نوبت پہنچائی۔ اب جنسی آوارگی کے کھلے لائسنس سے بھی دل نہیں بھر رہے، اور آج بھی کثرت سے جنسی جرائم ہو رہے ہیں جن کی رپورٹیں امریکہ، انگلستان اور دوسرے ممالک کے اخبارات میں آتی رہتی ہیں۔ کیا یہ کوئی قابل اطمینان حالت ہے؟ یہ صرف اخلاق کا ہی تو سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری پوری تہذیب کا سوال ہے۔ مخلوط سوسائٹی جتنی بڑھ رہی ہے، عورتوں کے لباس اور بناؤ سنگھار کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ جائز آمدنیاں ناکافی ثابت ہو رہی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرف رشوت، غبن اور دوسری حرام خوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ حرام خوریوں نے ہماری ریاست کے پورے نظام کو گھن لگا دیا ہے اور کوئی قانون ٹھیک طرح سے نافذ ہونے ہی نہیں پاتا۔ پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جس کو اپنی خواہشات کے معاملے میں نظم و ضبط کی عادت نہ ہو، وہ دوسرے کسی معاملے میں نظم و ضبط کے پابند ہو سکتے ہیں؟ جو شخص اپنے گھر کی زندگی میں وفادار نہ ہو، اس سے اپنی قوم اور ملک کے معاملے میں وفاداری کی توقع کہاں تک کی جا سکتی ہے؟ عورت اور مرد کا دائرۂ عمل الگ کرنا خود فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت نے ماں بننے کی خدمت عورت کے سپرد کر کے آپ ہی بتا دیا کہ اس کے کام کی اصل جگہ کہاں ہے، اور باپ بننے کا فرض مرد کے ذمہ ڈال کر خود اشارہ کر دیا کہ اسے کن کاموں کے لیے بھاری بوجھ سے سبکدوش کیا گیا ہے۔ دونوں قسم کی خدمات کے لیے عورت اور مرد کو الگ الگ جسم دیے گئے، الگ الگ قوتیں دی گئیں، الگ الگ صفات دی گئیں، الگ الگ نفسیات دیے گئے۔ فطرت نے جسے ماں بننے کے لیے پیدا کیا ہے اسے صبر و تحمل بخشا، اس کے مزاج میں نرمی پیدا کی، اسے وہ چیز دی جسے مامتا کہتے ہیں۔ وہ ایسی نہ ہوتی تو ہم اور آپ پل کر بخیریت جوان نہ ہو سکتے تھے۔ یہ کام جس کے ذمہ ڈالا گیا اس کے لیے وہ کام موزوں نہیں ہیں جن کے لیے سختی اور سخت مزاجی کی ضرورت ہے۔
وہ کام اسی کے لیے موزوں ہے جسے ماں بننے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اور جسے ان بھاری ذمہ داریوں سے آزاد رکھا گیا جو ماں بننے کا لازمہ ہے۔ آپ اس تقسیم کو مٹانا چاہتے ہیں تو پھر فیصلہ کر لیجئے کہ اب دنیا کو ماؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی ہی مدت نہ گزرے گی کہ انسان ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کے بغیر ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ فیصلہ بھی آپ نہیں کرتے اور اس تقسیم کو بھی مٹانا چاہتے ہیں تو یہ عورت کے ساتھ بڑی بے انصافی ہے، کیونکہ وہ اس پورے بوجھ کو بھی اٹھائے جو فطرت نے ماں بننے کے سلسلے میں اس پر ڈالا ہے اور جس میں مرد رتی برابر بھی اس کے ساتھ کوئی حصہ نہیں لے سکتا، اور پھر وہ مرد کے ساتھ آ کر سیاست، تجارت، صنعت و حرفت اور لڑائی دنگے کے کاموں میں بھی برابر کا حصہ لے۔ خدا کے لیے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، انسانیت کی خدمت میں آدھا حصہ تو وہ ہے جسے پورے کا پورا عورت سنبھالتی ہے۔ کوئی مرد اس میں ذرہ برابر بھی اس کا بوجھ نہیں بٹا سکتا۔ باقی آدھے میں بھی آپ کہتے ہیں کہ آدھا بار اس کا بھی عورت اٹھائے، گویا 3/4 عورت کے ذمے پڑا اور مرد کے ذمے 1/4۔ کیا یہ انصاف ہے؟ عورت اس ظلم کو خوشی خوشی برداشت کرنے بلکہ لڑ جھگڑ کر اپنے اوپر لینے کے لیے اس وجہ سے مجبور ہوئی کہ آپ نے عورت ہوتے ہوئے اور عورت کی جگہ کام کرتے ہوئے اسے عزت دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے بچوں والی کا مذاق اڑایا، آپ نے گھر کی گرہستن کو ذلیل قرار دیا، آپ نے ان ساری خدمات کو گھٹیا درجہ دیا جو وہ خاندان میں انجام دیتی تھی اور جس کی انجام دہی آپ کی سیاست، معیشت اور جنگ سے کچھ کم ضروری یا مفید نہ تھی۔ مجبوراً وہ غریب عزت اور قدر و منزلت کی تلاش میں ان کاموں کے لیے آمادہ ہو گئی جو مرد کے کرنے کے تھے، کیونکہ مرد بنے بغیر اور مردانہ خدمات انجام دیے بغیر آپ اسے عزت دینے کو تیار ہی نہیں۔ اسلام نے اس پر یہ مہربانی کی تھی کہ عورت رہتے ہوئے اور زنانہ خدمات انجام دیتے ہوئے اس نے اسے پوری عزت مرد کے برابر بلکہ ماں ہونے کی حیثیت سے مرد سے کچھ بڑھ کر ہی عزت دی تھی۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ترقی میں حائل ہے۔ آپ کو اصرار ہے کہ عورت ماں بھی بنے اور میجسٹریٹ بھی، پھر ناچ گا کر مردوں کا دل بہلانے کے لیے بھی وقت نکالے۔ آپ اس پر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں کہ وہ کسی خدمت کو بھی بخوبی انجام نہیں دے سکتی۔ آپ اسے وہ کام دیتے ہیں جس کے لیے وہ پیدا ہی نہیں کی گئی۔ آپ اسے اس میدان میں کھینچ لاتے ہیں جہاں وہ مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جہاں مرد اس سے آگے رہے گا، جہاں عورت کو اگر داد ملے گی تو نسوانیت کی رعایت سے ملے گی یا پھر کمال کی نہیں جمال کی ملے گی۔ یہ آپ کے نزدیک ترقی کے لیے ضروری ہے۔ گھر اور خاندان جس کی اہمیت کو آپ ترقی کے جوش میں بھول گئے ہیں، دراصل یہ وہ کارخانے ہیں جہاں انسان تیار ہوتے ہیں۔ یہ کارخانے جوتے اور پستول بنانے کی نسبت کچھ کم ضروری تو نہیں ہیں۔ ان کارخانوں کے لیے جن صفات، نفسیات اور قابلیتوں کی ضرورت ہے وہ فطرت نے سب سے بڑھ کر عورتوں کو دی ہیں۔ ان کو چلانے کے لیے جن خدمات، محنتوں اور مشقتوں کی ضرورت ہے اس کا سب سے زیادہ بوجھ فطرت نے عورت پر ہی ڈالا ہے، اور ان کارخانوں میں کرنے کے کام بہت ہیں۔ کوئی فرض شناسی کے ساتھ ان کاموں کو کرنا چاہے جیسا کہ ان کا حق ہے تو اسے سر کھجانے کی مہلت نہ ملے، اور پھر ان کو جتنی زیادہ قابلیت، سلیقے اور دانش مندی کے ساتھ چلایا جائے تو اتنے ہی زیادہ اعلیٰ درجے کے انسان تیار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے عورتوں کو زیادہ سے زیادہ عمدہ تعلیم و تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ ان کارخانوں کو سکون، اطمینان اور اعتماد کے ساتھ چلانے کے لیے اسلام نے پردے کا نظم و ضبط قائم کیا تاکہ عورت یہاں پوری دل جمعی کے ساتھ اپنا کام کر سکے اور اس کی توجہ غلط سمتوں میں نہ بٹے، اور مرد بھی پوری طرح مطمئن ہو کر زندگی کے اس شعبے کو اس کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں۔ اب آپ ترقی کی خاطر اس نظم و ضبط کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کے ختم ہو جانے کے بعد 2 کاموں میں سے ایک کام بہرحال آپ کو کرنا ہوگا۔ یا تو عورت کو ہندو تہذیب اور پرانی عیسائی اور یہودی تہذیب کی پیروی کر کے غلام بنا دیجیے تاکہ خاندانی نظام بکھرنے نہ پائے، یا پھر اس کے لیے تیار ہو جائیے کہ انسان کے کارخانے تباہ و برباد ہو کر جوتے اور پستول بنانے کے کارخانے آباد ہوں۔ میں آپ سے صاف کہتی ہوں کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اسلام نے جو مکمل قانونی اور معاشی حقوق عورتوں کو دیے ہیں انہیں برقرار رکھتے ہوئے آپ اسلام کے قائم کردہ نظم و ضبط کو توڑ دیں اور آپ کا خاندانی نظام برباد ہونے سے بچا رہ جائے۔ لہٰذا ترقی کا جو بھی معیار آپ کے سامنے ہو اسے نگاہ میں رکھ کر سوچ لیجئے، آپ کیا کھونا چاہتے ہیں اور کیا پانا چاہتے ہیں۔
ترقی بہت وسیع لفظ ہے، اس کا کوئی ایک مقررہ مفہوم نہیں۔ مسلمان ایک زمانے میں خلیج بنگال سے لے کر بحر الکاہل تک حکمران رہے ہیں۔ سائنس اور فلسفے میں وہ دنیا کے استاد تھے۔ تہذیب و تمدن میں کوئی دوسری قوم ان کی ہمسر نہ تھی۔ معلوم نہیں اس چیز کا نام کسی لغت میں ترقی ہے یا نہیں۔ اگر یہ ترقی تھی تو میں عرض کروں گی یہ ترقی اس معاشرے نے کی جس میں پردے کا رواج تھا۔ اسلامی تاریخ بڑے بڑے اولیاء، مدبرین، علماء، حکماء، مصنفین اور فاتحین کے ناموں سے بھری پڑی ہے۔ یہ عظیم الشان لوگ جاہل ماؤں کی گودوں میں پل کر نہیں نکلے تھے۔ خود عورتوں میں بھی بڑی بڑی عالم و فاضل خواتین کے نام کو ہم اسلامی تاریخ میں دیکھتے ہیں۔ وہ علوم و فنون و ادب میں کمال رکھتی تھیں۔ پردے نے اس ترقی سے مسلمانوں کو نہیں روکا تھا۔ آج بھی اسی طرز کی ترقی ہم کرنا چاہیں تو پردہ ہمیں اس سے نہیں روکتا۔ البتہ اگر کسی کے نزدیک ترقی بس وہی ہے جو اہل مغرب نے کی تو بلا شبہ اس میں پردہ بری طرح حائل ہے۔ پردے کے ساتھ وہ ترقی یقیناً ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، مگر یہ بات نہ بھول جائیے کہ مغرب نے یہ ترقی اخلاق اور خاندانی نظام خطرے میں ڈال کر کی ہے۔ وہ عورت کو اس کے دائرۂ عمل سے نکال کر مرد کے دائرۂ عمل میں لے آیا ہے۔ اس طرح اس نے اپنے دفتر اور کارخانے چلانے کے لیے دگنے ہاتھ تو حاصل کر لیے اور بظاہر بڑی ترقی کر لی، مگر گھر اور خاندان کا سکون کھو دیا۔ آج بھی وہاں اگر گھر آباد ہیں تو صرف گھر گرہستن عورتوں کی بدولت ہی آباد ہیں۔ مردوں کے ساتھ کمانے والی عورتیں کہیں بھی گھر کا نظام نہیں چلا رہی اور نہ ہی چلا سکتی ہیں۔ ان کے نکاح آج طلاقوں پر ختم ہو رہے ہیں، ان کے بچے تباہ ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے اگر ٹھکانہ ہے تو کلب میں ہے یا ہوٹل میں۔ گھر ان کے لیے سکون کی جنت نہیں رہے اور اپنی جگہ لینے کے لیے بہتر انسان تیار کرنے کا کام انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اب اس ترقی پر کوئی ریچھتا ہے تو ریچھ